بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر نو۔ آج کے پروگرام میں ہم دو باتیں ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں، جو ان کے فائنانسرز ہیں، جو ان کے ایکٹیوسٹس ہیں، وہ اس وقت ایک نئے بیانیے کی تلاش میں ہیں، اور نئے بیانیے کی تلاش میں ان کے اندر کچھ اختلافات نظر آتے ہیں۔ ابھی نیو جرسی میں کوئی سیمینار ہوا اور سنا ہے کہ کافی لوگ اس میں تھے، 400-500 لوگ اس میں جمع تھے، اور بڑے زور شور سے وہاں نعرے لگائے گئے اور بینر ڈسپلے کیے گئے کہ عاصم منیر استعفیٰ دے، اور جو اسپیکرز تھے انہوں نے جو باتیں کیں وہ یہی کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کا کوئی پاس نہیں کیا جا رہا، پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، پاکستان میں جوڈیشری کو جو ہے وہ ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شریف، زرداری، عاصم رجیم، یہ نیا ایک ٹرائنگل ان لوگوں نے بنایا ہے کہ وہ جو ہے اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اور ان کو روکنا ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اسی وقت ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ آخر پاکستان کے لوگ اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ پاکستان کے لوگ سری لنکا کی طرح کیوں نہیں چڑھ دوڑتے وزیر اعظم ہاؤس پر اور ایوان صدر پر اور ملٹری انسٹالیشن پر، اور کیوں ایک انقلاب برپا نہیں کر دیتے؟ پاکستان کے لوگ بنگلہ دیش کی طرح کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ اتنے ظلم کے باوجود، اتنی تشدد کے باوجود، اور اتنی جمہوریت اور آئین اور انسانی حقوق کی اتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پھر بھی لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں اٹھتے؟ تیسری بات یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے، عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کے قد کاٹھو کوئی لیڈر ہے ہی نہیں، وہ دنیا کا لیڈر ہے، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اور عوام میں اس کی بہت پذیرائی ہے۔ لیکن یہ تینوں باتیں جو ہیں آپس میں ملتی نہیں ہیں، کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ظلم کے خلاف عوام سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلتے، باوجود ہے کہ ہماری پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سب سے بڑے لیڈر ہیں، وہ صرف پاکستان کے نہیں، وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، اور ساری دنیا جو ہے ان کی جو ہے لیڈرشپ مانتی ہے۔ اس پہ کچھ لوگ جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں وہ اس سے اختلاف کر رہے ہیں، اور اسی اختلاف کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ جو لوگ اس سے اختلاف کر رکھتے ہیں وہ بھی امریکہ میں ہی ہیں، لیکن اپیرنٹلی وہ کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ وہ معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں نہ تو ابھی تک حسینہ واجد والا 15 سالہ ظلم ہوا ہے کہ جس میں اس نے سینکڑوں لوگوں کو جو ہے پھانسی پہ لٹکایا، 2011 میں جب جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو جھکے بعد دیگریاں پھانسیاں دی گئیں، تو اس وقت جو ریزسٹنس ہوئی جماعت اسلامی کی طرف سے، اس میں اصل فکر تو نہیں ہے، لیکن سینکڑوں کے حساب سے لوگ اس وقت بھی سڑکوں میں مار دیے گئے۔ اب جب اسٹوڈنٹ کی موومنٹ شروع ہوئی ہے تو اس میں بھی 300 سے لے کے 500 تک جو فگرز ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سڑکوں پہ گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ پاکستان میں ایسا ظلم نہیں ہوا، یہ وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں۔ پھر ترکی میں جیسے ہوا کہ ترکی میں فوج نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، اور اس پہ جو ہے لوگوں نے کتنا رد عمل شو کیا، اور کس قدر جو ہے فوج کو ہیومیلیشن سامنا کرنا پڑا، تو وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان میں لوگ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے؟ اس پہ بھی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترکی نہیں ہے، نہ وہاں اس قسم کی فوج ہے، ترکی کا جو بغاوت تھی وہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھی، ترکی کا جو ہائی کمانڈ تھی وہ اس میں انوالو نہیں تھی، اس کو یہاں اس کا جو ترکی کا ورژن ہے وہ یہی ہے، اور کہ وہ گولن جو ہے
وہ اس کے جو لوگ تھے جو تمام اداروں میں گھسے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے بریک کرنے کی کوشش کی اردوان کے، حالانکہ وہ الائز تھے حکومت میں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری طاقت کافی ہو گئی تو انہوں نے اردوان کا تختہ الٹنا چاہا اور فوج کے اندر سے بغاوت کرنا چاہی، لیکن فوج کی ہائی کمانڈ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اسی لیے وہ بغاوت جو تھی وہ فروغ ہو گئی، اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اور لوگ جو سڑکوں پہ نکلے وہ اسی لیے نکلے تھے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ پھر وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، اور ہمارے جو ایک نظام 2001 سے جو ہم نے اسٹیبلش کیا اس کو یہ ریورس کر دیں گے۔ تو یہ لوگ ان کو بات سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایک ہلچل ہے، ان کو ایک نئے نیریٹو کی تلاش ہے جو ان کو نہیں مل رہا، اور بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد اور اس کے ممکنہ بیانات کے بعد کہ وہاں وہ کیا کہے گا اور کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو اب خدشہ یہ ہے کہ جو نیریٹو ہم نے اتنا اسٹرانگ نیریٹو بنا لیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، کہ ہم جو ہیں وہ ہمیں ایک شہید جمہوریت ہم بن گئے، اور ہم نے جو ہے وہ یہ ثابت کیا کہ ہمارے خلاف بہت بڑی عالمی سازش ہوئی ہے، امریکہ نے سازش کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسی کو بنایا کہ نہیں، امریکہ نے سازش نہیں کی بلکہ پاکستان کی فوج نے، باجوہ نے سازش کی ہے، اور باجوہ نے سازش کر کے پھر امریکہ والوں کو ساتھ ملایا ہے۔ تو وہ چلتا رہا سارا سلسلہ۔ پھر اکنامک سچویشن ظاہر پاکستان کی اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس میں پھر یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرایا جائے۔ اس کے لیے آئی ایم او خط لکھے گئے، ملک کے اندر جو ہے ہر طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹیبلائزیشن کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کی گئی، اور سب سے آخر میں اور سب سے بڑا اقدام جو تھا وہ 9 مئی کا تھا، اور اس کے لیے مجھے اس میں شک نہیں ہے کہ وہ پورا پلان جو تھا وہ کسی فوجی ذہن کا بنا ہوا تھا۔ وہ فیض حمید نے بنایا تھا یا کسی اور نے بنایا تھا میں نہیں جانتا، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ 130 سے لے کے 200 تک جو ٹارگٹ ہیں فوج کے پورے ملک کے اندر، اور اس میں بہت سے آفیسز ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ جانتے بھی نہیں کہ یہ کوئی فوجی دفتر ہے، اس پہ باہر لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، لیکن جو فوج کے اندر ان لوگوں کو معلوم ہے۔ تو ان پہ اٹیک کرنا جو ہے یہ کسی فوجی کا ہی کام ہو سکتا ہے، کون ہے یہ اب شاید پتہ چل جائے گا۔ تو فیض حمید کے بعد جو ہے وہ ایک بے یقینی کی صورتحال پائی جاتی ہے پی ٹی آئی میں، اوورسیز میں بھی اور ملک کے اندر بھی۔ ملک کے اندر تو بہت واضح ہو گئی ہے ابھی، جب جس طرح جلسہ پوسٹ پون ہوا ہے، جس طرح ان کے بیانات آئے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف وہ بیان بازی کر رہے ہیں، اور کس طرح ایک دوسرے کو جو ہے وہ الزام دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ تو ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے، اور عمران خان نے حالانکہ ذمہ داری خود بھی لی ہے کہ میں نے جلسہ پوسٹ پون کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ طوفان تھم نہیں رہا ان کے اندر جو جہاں ہے۔ یہاں پر جو ہے ملک امریکہ میں وہ لڑائی اتنی باہر تو نہیں ہے، اتنی اوپن ابھی تک نہیں ہے، لیکن یہ جو نیو جرسی کا جلسہ جیسے ہوا ہے اس کے بعد جس طرح نیریٹو میں ایک فرق آ رہا ہے وہ نظر آتا ہے کہ بات جو ہے وہ اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے کہ اب بیان کیا کرنا ہے، نیریٹو کیا بنانا ہے۔ دوسری طرف یہ صورتحال یہ ہے کہ اس کورٹ مارشل کے اس عمل کے نتیجے میں، اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر فوج نے اتنا عرصہ انتظار کرنے کے بعد، 1 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے انتظار کیا، ایویڈنس اکٹھی کی، اس کے امید ہے اس کی فورینسک بھی کرائی ہوگی، اور اس کے بعد ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو خیال یہ ہے کہ ان کے پاس کافی سالڈ ایویڈنس ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو نیریٹو اب بن رہا ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو ہے، جس سے پی ٹی آئی کا نیریٹو جو ہے وہ اب کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا نیریٹو یہی تھا کہ ہمارے نکالے جانے کے بعد یہ ملک تباہ ہو رہا ہے، یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ سری لنکا بن جائے گا، پھر ابھی ریسنٹلی کہ یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بغاوت ہونے والی ہے، عنقریب عاصم منیر کو جو ہے وہ نکال دیا جائے گا، اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ساری ہو رہی تھی۔ لیکن اب اس کے بعد
کورٹ مارشل والے اس واقعے کے بعد اور باقی لوگوں کی گرفتاری کے بعد اب نیریٹو بدلتا نظر آ رہا ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو جو ہے اس میں جو سامنے بات آ رہی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کو فوج کے ریٹائرڈ افسروں کی بھرپور حمایت حاصل تھی اور فوج کے اندر سے بھی شاید لوگوں کی حمایت حاصل تھی اس کو، جس میں کہ کور کمانڈر لاہور جو تھے ان کی جو ہے برطرفی اور چند اور لوگوں کے جو خلاف جو ایکشن ہوا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ فوج کے اندر یہ نیریٹو موجود تھا، اور اس کی ذمہ داری بھی وہ پی ٹی آئی پہ نہیں، اس کی ذمہ داری فوج پر ہے کہ آپ نے 2010 سے لے کر ایک نیریٹو بلڈ کیا جس میں یہ مسلسل ثابت کیا کہ پاکستان کے سارے پولیٹیشین جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، نہ صرف کرپٹ ہیں بلکہ ملک دشمن ہیں، وہ یہاں سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور لوٹ کے دولت باہر لے جا رہے ہیں، کوئی اس میں مودی کا یار ہے، کوئی اس میں امریکہ کا یار ہے، کوئی اس ملک سے کوئی سنسیئر ہے ہی نہیں، تو ہم ایک ایسا آدمی لا رہے ہیں جو بالکل جو ہے بے غرض آدمی ہے، اس کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ درویش آدمی ہے، اس کا جو ہے ساری دنیا میں جو ہے اس کے ایمانداری کے جو ہیں وہ ڈنکے بجتے ہیں، اور ایسے آدمی کو لے کے آئیں گے جو پولیٹیشین ہی نہیں ہے لیکن وہ اس ملک کو جو ہے وہ کیا سے کیا بنا دے گا، اور لے آئے جو بھی کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لے آئے، لیکن جب اس کے اندر ہی کچھ نہیں اس بندے کے، اس کو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکا، اس کی اکنامک پالیسی تھی وہ تباہ کن ثابت ہوئی، وہ سیاسی مخالفین کے ساتھ جو اس نے سلوک کرنا شروع کیا وہ کاؤنٹر ہو گیا کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ جی یہ سب چور ہیں چکے، اور کچھ ثابت نہیں کر سکے، وہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی، کسی پہ چرس ڈال دیا، کسی کو کہا جی اس کو کمرے میں بند کر دو اور اس کو کوئی بستر نہیں دینا، اس کو ننگے فرش پہ سلاؤ اور ویڈیو مجھے دکھاؤ، عورتوں کو بند کیا گیا، ان کے ٹوائلٹ تک میں جو ہے کیمرے لگائے گئے، اور یہ ان حرکتوں سے ایک جو بیس تھا وہ تو بڑا خوش تھا کہ بڑا جو خان صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اب ان سے سارے پیسے نکلوا لیں گے، اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس وقت جو فوج کی طرف سے جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے اور جس میں پی ایم ایل این اب کچھ حصہ ڈال رہی ہے، پہلے سے نہیں ڈال رہے تھے وہ لوگ، اب کچھ حصہ سے ڈال رہے ہیں، تو اس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ صرف ایک فیض حمید پر جو ہے وہ توجہ نہیں کی جائے، اس کو ادارہ جاتی نیریٹو بنایا جائے، ادارے کی اصلاح کی جائے، ادارے کا جو ہے امیج اس کو امپروو کیا جائے، ساری ذمہ داری ایک فرد پہ نہیں ڈالی جائے۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے ملک کی، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، ٹیررزم کے طور سے، لا اینڈ آرڈر کے طور پہ، اس کی بہت بھاری ذمہ داری ہماری فوج پہ عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس چلتے ہوئے ملک کو جو ہے ڈیریل کیا۔ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے نیک نیتی سے کیا کہ ہاں بھائی یہ اچھی بات ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ سارے غلط لوگ ہیں، لیکن آپ کے سامنے وہ جو آپ کا آپ نے جو ایک محل بنایا تھا وہ آپ کے سامنے کولیپس ہوا، تو اس کا جو ان کے جو لانے والے ہیں، اس کے جو بنانے والے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور ادارے کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک کانشیس پالیسی ڈیسیجن جو ہے وہ ادارے میں لیا جائے کہ ہمیں اس کام سے جو ہے آہستہ آہستہ باہر نکلنا ہے، ایک دم باہر نہیں نکل سکتے۔ اس وقت جو سچویشن ہے، اگر آج فوج ہو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ جو مرضی کرو، تو بات نہیں بنی، کیونکہ سارے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں اور کمزور کر دیے گئے ہیں کہ پارلیمنٹ سے لے کر لوکل گورنمنٹ تک، پولیٹیکل پارٹیز، ایون جوڈیشری، بیوروکریسی، پروونشل گورنمنٹس، کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اپنا جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کر سکے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فوج کی طرف سے جو بار بار مداخلت ہوتی رہی ہے اور جس قسم کا اپنا نیریٹو بدلتے رہے ہیں، اور خاص طور پر پچھلے جو 10 12 سال میں جو کچھ کیا ہے،
بلکہ 14 سال کہنا چاہیے 2010 سے لے کر اور 2011 کا جلسہ پھر جو مینار پاکستان میں کرایا، اس سے جو بات بنائی گئی ہے وہ غلط تھا. اس کا نقصان فوج کو ہوا ہے، اس کا نقصان ملک کو ہوا ہے، اور یہ ذمہ داری فوج کو لینی چاہیے. پبلکلی بھلے نہ لیں لیکن انٹرنلی یہ احساس ان میں ہونا چاہیے کہ اس کام سے ہمیں نکلنا ہوگا. ایک دم آپ نہیں نکل سکتے، لیکن کانشیس فیصلہ کر کے آپ کو دھیرے دھیرے اس سے باہر نکلنا ہوگا. اور فیض حمید کا جو کیس ہے اس کو صرف ایک شخص تک محدود نہیں کرنا چاہیے، اس کو ادارہ جاتی مسئلہ بنانا چاہیے اور ادارے کی اصلاح کی طرف جانا چاہیے. یہاں پر بات ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کومنٹس ہوں وہ دیجئے، کوئی اعتراض ہو وہ دیجئے، ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.